صلوات پڑھ لیجیے بابا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. صلوات. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ الاعلیٰ کی یہ ابتدائی آیات ہیں جو میں ہر روز آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں، جن میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ سبح، تسبیح کرو. تسبیح کرو یعنی سبحان اللہ کرو. سبح یہ حکم ہے، تسبیح کرو، اور تسبیح کرو یعنی سبحان اللہ کرو. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے اس رب کی کہ جو اعلی ہے. اعلی سپرلیٹو ڈگری ہے، جو سب سے بلند ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے، جس کی شان سب سے بلند، اعلی اور عرفہ. کیوں اس کی تسبیح کرو اور کیوں وہ اعلی ہے؟ الذی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى، کہ جس نے خلق کیا اور ہر چیز کو اس طرح سے خلق کیا کہ اس کی پرفیکٹ شیپ میں اور کیفیت و کنڈیشن میں اس کو خلق کیا. آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ حضرات سے درخواست کی جائے کہ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا آگے. ایک صلوات پڑھ لیجیے. دیگر بلندتر صلوات.
خلق، اس نے خلق کیا. اور خلق کو مطلق یہاں پہ کہا ہے، اس کا مفعول بیان نہیں کیا کہ کس چیز کو خلق کیا. نارملی خلق السماوات والارض کا، خلقکم کہا، لیکن جب خلق کہہ کے آگے اس کا مفعول نہیں بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کو اس نے خلق کیا، تاکہ محدود نہ ہو جائے بات، چونکہ حکم ہے تسبیح کرنے کا، سبحان اللہ کہنے کا. تو چونکہ سبحان اللہ کے لیے حکم دیا ہے تو مراد یہ ہے کہ اس نے ہر مخلوق کو خلق کیا، اشارہ ہر مخلوق کی طرف. اور پھر خلق کیسے کیا؟ فسوا، سوا یسوی تسویۃً، عربک زبان میں یہ کہتے ہیں نیک سکھ کو سنوارنا، یعنی جسے فنیشنگ ٹچ کہتے ہیں نا، آپ جس چیز کو بن جاتی ہے بنا لیتے ہیں، پھر بنانے کے بعد اس کو سنوارنا، اس کی نوک پلک ٹھیک کرنا، اور اس طرح سے اس کو بنانا اور مکمل کرنا کہ اس میں کوئی کمی اور کوئی کسر نہ رہ جائے. یہ اللہ کا اپنا کلیم ہے کہ اس نے جو چیز خلق کی ہے وہ اتنی پرفیکٹ خلق کی ہے کہ اس میں ذرہ برابر جو ہے کوئی نقص یا کمی نہیں چھوڑی. خلق فسوا والذی قدر ہدا، اور وہ ذات، وہ رب اعلی وہ ہے کہ جس نے جس چیز کو خلق کیا ہے اس کی مقدار، اس کی مسافت، اس کا وزن، اس کا حجم، اس کا مدار اور اس کا رول، اس کی ڈیوٹی، اس کا جو بھی اس کی کیفیات ہیں، ہر چیز کو معین کر دیا ہے. ہر چیز کو ایسٹیمیٹڈ اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن اس ایسٹیمیٹ سے مراد وہ ایسٹیمیٹ نہیں جسے ہم گیسٹیمیٹ کہتے ہیں. اندازے سے مراد یا ایسٹیمیٹ سے مراد وہ نہیں ہے جو بشری ایسٹیمیٹ اور بشری اندازہ ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کی حدود کو، ہر چیز کے معیار کو، ہر چیز کے مدار کو، وزن کو، حجم کو معین کر دیا ہے، اسپیسیفائی کر دیا ہے. اور اس کی بنائی ہوئی ہر مخلوق، میں اشارہ کر چکا ہوں پہلے کہ وہ زمین ہو، وہ آسمان ہو، وہ چاند ہو، وہ سورج ہو، وہ دوسرے سیارے ہوں، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کی اس نے حد مقرر کر دی ہے، اس کا رول معین کر دیا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں قانون فطرت. یہ جو ہے نا تقدیر الہی، یعنی یہ فطرت ہے، لاز آف نیچر، جنہیں ہم نیچرل لاز کہتے ہیں، لاز آف نیچر کہتے ہیں. کائنات کو خلق کر کے اس کو آٹو پہ ڈال دیا ہے. کیا بات ہے کہ اب وہ ایک خودکار نظام کے ساتھ وہ خود بخود اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے. اور پھر یہ دعویٰ کیا ہے خدا نے کہ یہ ہو نہیں سکتا کبھی کہ چاند سورج کے اوپر سبقت لے جائے اور رات کے ہوتے ہوئے دن وجود میں آ جائے. ہم نے ہر چیز کو اس طرح سے خلق کیا ہے اور اس کا ایک نظام بنا دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے نظام میں پابند ہے. اتنے پابند ہیں اور یہ نظام اتنا دقیق ہے، یہ نظام اتنا معین اور منظم ہے کہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ آج اگر چاہیں
تو سینکڑوں سال بعد آنے والے چاند گرہن اور سورج گرہن کو یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. سینکڑوں سال بعد کب چاند گرہن لگے گا، کب سورج گرہن لگے گا، کون سا ستارہ کہاں ہوگا، کون سا سیارہ کہاں ہوگا، سینکڑوں سال بعد کی پریڈکشن صرف اس لیے ممکن ہے کہ یہ نظام جو آٹو پہ ڈالا ہے یہ اتنا پابند ہے حکم الہی کا کہ ایک پلک برابر جو ہے نہ یہ آگے جا سکتا ہے نہ یہ پیچھے جا سکتا ہے. آگے بلندتر صلوات. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ وہ تقدیر ہے، اس نظام کو تقدیر کہا ہے. ذالک تقدیر العزیز الحکیم. یہ اس طاقتور اور علم و حکمت کے منبع خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. اتنے بڑے بڑے پلانٹ، اتنے بڑے بڑے سیارے، اتنے بڑے بڑے وجود جن کو لوگوں نے اپنا خدا اور دیوتا مان لیا، یہ اس کے بنائے ہوئے اور اس کے پابند چھوٹے چھوٹے آبجیکٹ ہیں. وہ چاند، وہ سورج، وہ ستارے، یہ مظاہر قدرت کہ جن کی چمک دمک دیکھ کے انسان نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، وہ خدا کے حکم کے اتنے پابند ہیں کہ ایک سیکنڈ اس کے بنائے ہوئے نظام سے نہ پہلے طلوع کر سکتے ہیں نہ پہلے غروب کر سکتے ہیں. آپ طلوع و غروب کا پورا سسٹم اٹھا کے، کیلنڈر اٹھا کے دیکھ لیجئے، مجال ہے کہ ایک سیکنڈ جو ہے وہ کبھی سورج وقت سے پہلے جو پریڈکٹڈ وقت ہے اس سے جو معین ہے اس سے پہلے طلوع کر جائے یا غروب کر جائے. یہ پورا نظام، پوری مخلوق اللہ نے اپنے نظام کی یوں پابند بنائی، اور اس پابند مخلوق کے اندر، اس پابند کائنات کے اندر پھر اللہ نے ایک مخلوق کو چنا اور اس کے سر پہ اپنی خلافت اور اپنی نیابت کا تاج رکھ دیا، اور وہ اشرف المخلوقات انسان ہے. یہ واحد مخلوق ہے کہ جس کی خلقت کا جب وہ ذکر کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو خود داد دیتا ہے کہ کہتے ہو فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس کے بنانے پہ خود اسے بھی ناز ہے. خدا نے کسی اور چیز کو خلق کرنے کے بعد اپنے آپ کو داد نہیں دی، لیکن یہ انسان ہے کہ جس کو خلق کرنے کے بعد پھر کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. مبارک ہے وہ ذات، مبارک ہے وہ ذات کہ جو احسن الخالقین ہے، the best of the creators. اور احسن الخالقین کے مطلب یہ نہیں ہے کہ خالق اور بھی بہت ہیں اور ان میں سب سے احسن وہ ہے. عربی میں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر اور ہوتے، فرض کیا جا رہا ہے، فرض محال، اگر کوئی اور خالق ہوتے بھی تو ان سب میں سے سب سے اچھا خالق یہی تھا. یہ جو خیر الرازقین قرآن میں کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رازق اور بھی ہیں اور ان میں سے اچھا رازق یہ ہے. مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر اور رازق ہوتے بھی تو خیر الرازقین یہی ہے، اگر اور خالق ہوتے بھی تو احسن الخالقین یہی تھا. تو اس کائنات میں ان سیاروں اور ثوابت کے اندر جب زندگی کے لیے ایٹموسفیئر تیار کر دیا تو پھر تاج خلافت یہ انسان کے سر پہ رکھا اور اس سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اپنا امین بنایا ہے، میں نے تمہیں امانت دی ہے، میں تمہیں اپنا نمائندہ اور اپنا نائب بنا کے زمین پہ بھیج رہا ہوں.
اور یاد رکھ کہ یہ ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی. یہ چاند تمہارے لیے پیدا کیا ہے, یہ سورج تمہارے لیے پیدا کیا ہے, یہ زمین تمہارے لیے پیدا کی ہے, یہ آسمان تمہارے لیے پیدا کیا ہے, یہ سمندر تمہارے لیے پیدا کیے ہیں, یہ دریا اور یہ ندیاں تمہارے لیے پیدا کی ہیں, یہ چرند و پرند تمہارے لیے پیدا کیے ہیں. ہر چیز جو ہے اس کائنات میں وہ تمہارے لیے پیدا کی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. لیکن اے انسان, تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا, تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا. یہ ساری کائنات میں تیرے حوالے کر رہا ہوں, مگر تو سر سجدے میں رکھ کے اپنے آپ کو میرے حوالے, میرے حوالے. یہ ہے جو اس کا تقاضا ہے کہ میں نے یہ کائنات تمہیں دی اور تم یہ ساری کائنات لے کے اپنے آپ کو میرے حوالے کر. اور چنانچہ جب زمین پہ بھیجا آدم حوا, یہ پہلا جوڑا تھا, یہ پہلا انسانی جوڑا ہے جس کو زمین پہ جب بھیجنے لگا تو کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. سورہ بقرہ ہے کہ دیکھو میں تمہیں زمین پہ بھیج رہا ہوں, چلے جاؤ زمین پہ, لیکن میری طرف سے تمہارے پاس ڈائریکشنز آئیں گی, میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی, میری طرف سے تمہارے پاس ایک پروگرام آئے گا. اب تم میں سے جو اس پروگرام کو فالو کرے گا, جو میری ڈائریکشنز کو فالو کرے گا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ان کو پھر ان پہ کوئی خوف ہے, نہ ان پہ کوئی حزن و ملال ہے. یعنی بھیجتے وقت یہ بتا دیا کہ تم چلے جاؤ اور میں اس کے بعد تمہارے پاس اپنی ہدایات بھیجتا رہوں. لیکن بھیجنے سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ جب پہلے جوڑے کو بھی بھیجا تو بھیجنے سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. دنیا یہ کہتی ہے کہ انسان نے یہ زندگی جو دنیا میں شروع کی ہے یہ ایک وحشی جانور کے طور پہ شروع کی. انسان نے زندگی کی ابتدا جہالت سے کی. انسان اس دنیا میں وحشی تھا اور وحشی جو مخلوق تھی وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ متمدن ہوئی. وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ڈسکوریز کی اور سیکھا اور علم حاصل کیا. اور اسلام یہ بتاتا ہے کہ انسان نے اس زمین پہ قدم نہیں رکھا جب تک کہ اللہ نے اس کو تمام اشیاء کا علم نہیں دے. اسلامک پرسپیکٹو یہ ہے کہ انسان پہلا انسان وحشی نہیں تھا بلکہ اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نبی تھا. پہلا انسان اور پہلا جوڑا جو زمین پہ آیا ہے وہ آدم و حوا کا ہے. اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا علم سے کی ہے. لیکن ہوتا یہ رہا ہے کہ انسان جتنی جلدی سیکھتا ہے اتنی جلدی بھولتا بھی. اگر آپ غور فرمائیں انسان کی فطرت پہ تو ہم لوگوں کی میموری کچھ اس طرح کی ہے, اور یہی فرق ہے ہمارا اور کمپیوٹر کا کہ ہم سیکھتے ہیں لیکن ہماری لمیٹیشنز ہیں ریٹین کرنے کی, اور پھر اس کے بعد ہم چیزیں بھول جاتے ہیں. بچے آتے ہیں اسکول میں سیکھتے ہیں, ہماری عادت ہے ہم خاص طور پہ بر صغیر کے لوگوں کی, اور یہ اچھی عادت ہے, میں اس پہ فخر کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر ہم انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت کم سنی میں قرآن مجید پڑھنا سکھاتے ہیں اور ان کو ختم کرواتے ہیں. آمین کی جو رسم ہوتی ہے یہ عربوں میں نہیں ہوتی, یہ ایرانیوں میں بھی نہیں ہوتی, یہ اور قوموں میں نہیں ہوتا اتنا.
ہماری قوم میں، انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم 3-4 سال کے بچے کو قرآن پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور 7-8 سال کی عمر میں ہمارا بچہ قرآن مجید ختم کر لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، آپ میں سے اکثر کے بچوں نے 7-8-9 سال کی عمر میں ختم قرآن کر لیا۔ ہم اپنے بچوں کو معصومین کے نام یاد کرواتے ہیں، دعائیں یاد کرواتے ہیں، ناد علی یاد کرواتے ہیں، 12 اماموں کے نام، 14 معصومین کے نام، چھوٹے چھوٹے سورے، دعائے فرج، یہ چیزیں ہمارے اسکولوں میں، مدرسوں میں، سنڈے اسکولز میں مائیں، نانیاں، دادیاں گھروں میں یہ بچوں کو سکھاتی اور ہم اس میں فخر کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں سکھانا تو آتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد ہمیں یاد رکھوانا نہیں آتا۔ ہم بچے کو سکھا کے گریجویٹ کر دیتے ہیں 8-9 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد جب وہ بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، 12 کا ہوتا ہے، 14 کا ہوتا ہے، 15 اور 16 کا، جو کچھ اسے سکھا دیا گیا ہوتا تھا، رٹوا دیا گیا ہوتا تھا، وہ سب بھول جاتا ہے۔ اب آج آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے 15, 16, 17 سال کے بچے، 14 سال کے بچے جنہوں نے 8-9 سال کی عمر میں ختم قرآن کیا تھا اور آپ نے باقاعدہ رسم آمین منائی تھی، لوگوں کو مٹھائیاں کھلائی تھی، آپ نے اس کو سیلیبریٹ کیا تھا، آج اسی بچے کو بٹھا کے اس کے سامنے قرآن رکھیں اور کہیں بیٹا ذرا یہ پڑھو، اور اس سے آپ 12 امام کے نام پوچھ لیجئے ترتیب کے ساتھ، وہی ناد علی جو اس نے اس بچپن میں یاد کیا تھا ذرا آپ اس سے پوچھئے، وہ مڈل سکول جانے والا بچہ، ہائی سکول جانے والا بچہ، وہ سب بھول چکا۔ تو یہ جو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان نے زندگی کی شروعات تو علم سے کی ہوں اور پڑھ لکھ کے وہ آیا ہو زمین پہ، اور پھر اس کے بعد انسان وحشی کیسے ہو گیا اور انسان سب کچھ بھول کیسے گیا اور درمیان میں انسان جو ہے وہ ڈارک ایجز کیسے آ گئی۔ تو عزیزو، یہ تو ہمارے سامنے کی مثال ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ تو ہمارے سامنے کی مثال ہے، ہمارے اپنے ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ لوگ سیکھتے ہیں۔ انسان کی کمزوری ہی یہی ہے کہ انسان سیکھتا ہے اور جتنی تیزی سے سیکھتا ہے اتنی تیزی سے اس کو بھولتا ہے، اور پھر صرف بھولتا نہیں ہے، بزرگ کھڑے ہیں، ان کے لیے کوئی جوان آدمی اگر کرسی خالی کر دے تو اسے بڑا ثواب ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ تو عزیزان گرامی، انسان اللہ نے جو اس پہ ناز کیا ہے خلق کرنے پہ، یہ ایک بڑی عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ ایک کتاب ہے کسی غالباً ویسٹرن نے لکھی تھی، لیکن اس کا ترجمہ ایران میں ہوا تھا فارسی میں، انسان موجود ناشناختہ، یعنی ایک ایسی مخلوق کہ جو اب تک پہچانی نہیں جا سکی۔ آج تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے انسان کو پہچان لیا ہو۔ لوگ خدا کو پہچاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو خدا کی اس مخلوق کو نہیں پہچان سکے وہ خدا کو کیا پہچانیں گے؟ اور یہی راز تھا جس کی طرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، خدا کو پہچاننے سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو، اور جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو اپنے آپ کو پہچاننا اور اس حضرت انسان کو پہچاننا یہ بہت مشکل کام۔ انسان ایک مجموعہ ازداد ہے، بڑے کانٹراڈکٹیو بیہیویئرز کا حامل، تضادات کا مجموعہ۔ اسے اگر آپ کوئی چیز مختصر دے دیں پڑھنے کے لیے
تو یہ کہتا ہے یہ تو بہت مختصر ہے، آپ مجھے ذرا ڈیٹیل میں کوئی چیز لکھی ہوئی دیجئے، یہ تو بہت مختصر ہے، مجھے تفصیل میں کوئی چیز مبسوط مفصل وہ دیجئے تو بات بنے۔ اچھا آپ اسے پڑھنے کے لیے کوئی مبسوط اور مفصل چیز دیجئے، تو یہ اس کی ایگزیکٹو سمری مانگتا ہے کہ جناب یہ تو 400 صفحے کون پڑھے، مجھے کوئی مختصر اس کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی خلاصہ کوئی چیز مجھے مختصر سی دیجیے۔ آپ اگر علم کی تاریخ دیکھیں اور ہماری کتابوں میں دیکھیں، علماء کی سینکڑوں کتابیں ہیں جو علماء نے لکھی مختصر، اور پھر ہر ڈیکیڈ کے بعد اور ہر صدی کے بعد اسی کی کامنٹریز لکھی جاتی ہیں۔ ایک چھوٹے سے متن کے اوپر دسیوں والیومز کے اوپر اس کی شرح لکھی گئی، اس لیے کہ متن مختصر تھا، اور پھر جو چیز مفصل لکھی علماء نے کئی والیومز میں ان کی تلخیص لکھی گئی، ان کے خلاصے کیے گئے، اور وہ اب تک ہو رہا ہے۔ اچھا اس کو آپ کوئی سادہ سی چیز دے دیں تو یہ کہتا ہے یہ تو بہت سادہ سی چیز ہے، اس میں سفسٹیکیٹڈ نہیں ہے، یہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، مجھے کوئی بڑی سفسٹیکیٹڈ چیز، بڑی کمپلیکیٹڈ چیز چاہیے جس میں بہت سارے رنگ ہوں، بہت ساری ویریشنز ہوں، بہت سارے سسٹمز ہوں، بہت سارے آپشنز ہوں۔ تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ اور بڑی سفسٹیکیٹڈ چیز مانگتا، اور اگر اسے کوئی ایسی چیز دے دی جائے کہ جو بڑی سفسٹیکیٹڈ اور بڑی کمپلیکیٹڈ ہو تو کہتا ہے جی یہ بڑی مشکل ہے، اس کو آپریٹ کرنا بڑا مشکل ہے، مجھے کوئی سادہ بھائی ایک بٹن دبانے کا، ایک آن کا ہو، ایک آف کا ہو۔ لوگ گھر خریدتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سسٹم ہوتا ہے ہیٹنگ کولنگ کا، بہت سارے لوگ چینج کرتے ہیں۔ جس گھر میں کمپلیکیٹڈ سسٹم ہوتا ہے نیا اونر آ کے اس کو سمپلیفائی کرتا ہے، جس کے ہاں سمپلیفائڈ ہوتا ہے اس کو آ کے کمپلیکیٹڈ سسٹم کرتا ہے۔ یہ انسان کا نیچر ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے، یہ کسی حال میں راضی نہیں ہے، اور اسے ہمیشہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہی اچھی لگتی ہے، جو اس کے پاس ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ جو پرانے محاورے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر، اور ایران میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمسائے کی مرغی جو ہے وہ شتر مرغ لگتی ہے، اور اس کی مرغی جو انڈا دیتی ہے وہ بڑا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرغی کا نہیں، وہ ہمسائے کی مرغی کا ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے، اس کو دوسرے کی چیز ہمیشہ اچھی لگتی ہے، اپنی چیز سے اس کا دل اکتا جاتا ہے۔ اسے چھوٹی چیز دیں تو بڑی مانگتا ہے، بڑی دیں تو چھوٹی مانگتا ہے، نیلی دیں تو پیلی مانگتا ہے، پیلی دیں تو نیلی مانگتا ہے۔ تو تاریخ بشر یہی ہے کہ انبیاء آئے، علم لے کے آئے، کتاب لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، پیغام لے کے آئے، لیکن کیا ہوا کہ ادھر وہ نبی گئے اور ادھر انسان نے اپنی ٹیمپرنگ اس کے ساتھ اور اپنی انوویشنز وہ شروع کر دی۔ اس دین الہی کے ساتھ، اس وحی الہی کے ساتھ، اس کتاب آسمانی کے ساتھ انسان نے اس کی بیوٹیفیکیشن، اس میں شین کاف نقطے اپنی طرف سے لگانے شروع کر دیے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی کئی لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے قرآن کی اصلاح کرنے کی، کہ اگر یہ آیت یوں نہ ہوتی، یوں ہوتی، اگر خدا یہ لفظ یہ نہ کہتا، یہ کہتا تو بڑا آسان ہوتا آج ہمارے لیے۔ یہ لفظ جو ہے قرآن کی ہمارے لیے بڑی مشکل ہے ڈیفینڈ کرنی، ہضم کرنی، لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے کی۔ پیغمبر نے اگر یہ نہ کہا ہوتا، پیغمبر نے اگر وہ نہ کہا ہوتا، پیغمبر نے یہ نہ کیا ہوتا، جو اپولوجیٹک لوگ ہیں ہمارے، جن کو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ یہ جو دشمنان اسلام ہے کسی طرح سے وہ اسلام کو اپروو کر لیں۔ یہ سب جان جوکھے اس لیے ہیں کہ دشمنان اسلام کو اپروو کر لیں، اپروول چاہتے ہیں دشمنان اسلام سے۔ کس کاسٹ پہ؟ کہ قرآن کے الفاظ بدل دیے جائیں، اور اگر الفاظ نہیں بدل سکتے تو معانی بدلنے میں تو ان کا کوئی دوسرا حریف نہیں۔
اس کے معنی یہ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں، معنی یہ ہے، اس کی ایسی ایسی تعویل علیل کریں گے کہ جیسے قرآن صرف آج نازل ہوا ہے اور صرف یہی جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا۔ لیکن اصل میں کیا ہے کہ وہ اپولوجیٹک ہے، معذرت خواہ ہے۔ ان کو بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ مجھے فخر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ جیسا ہے جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، صحیح ساری کائنات اکٹھی ہو جائے اور اس کے اوپر کوسچن کریں اور اس کو چیلنج کریں تو ہم اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھیں، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے۔ لیکن بجائے اس کے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ امتوں نے وہ جو انبیاء کا لایا ہوا دین، انبیاء کا لایا ہوا میسج، کبھی تو بادشاہوں نے بدلوایا، کبھی حکمرانوں نے بدلوایا، جابر سلاطین نے بدلوایا، وہ جو پادری، رہبائی، مولوی، آج کی زبان میں آپ جو لفظ استعمال کر لیں بیچارے، دیکھا کہ حاکم وقت یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ذرا یوں کر دیا جائے، اس کو ذرا ووں کر دیا جائے، وہ کرتے رہے اور وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیتے تھے۔ کتابوں میں تحریف ہو جاتی تھی، تبدیلی ہو جاتی تھی، شریعت بدل دی جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ ایک نبی اور بھیجتا اور وہ آ کے اس سب کی کریکشن کرتے اور پھر ایک نئی کتاب، نیا صحیفہ یا اس کو لاتے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اور 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے۔ اب یہ 1,24,000 جو ہے اس میں سے ہمارے پاس نام تو سارے مشکل سے 26 ہے۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ 26 اس لیے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف ریفرنس ہیں، آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جو فرسٹ آڈینس ہیں قرآن کے وہ انہی ناموں سے آشنا تھے، لہٰذا یہ نام لیے گئے اور یہ داستانیں ان کے سامنے رکھی گئی۔ جن سے لوگ آشنا نہیں تھے ان کے نام نہیں رکھے گئے، ان کی داستانیں نہیں بیان کی گئی۔ لیکن یہ سارے کے سارے نبی آئے، سارے کے سارے رسول آئے اور ان سب کا پیغام ایک تھا۔ لہذا ہمارے پرسپیکٹیو میں، ہمارے لحاظ سے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین ہمیشہ اسلام رہا ہے۔ اسلام ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں ہم کنونشنل لیتے ہیں آج اسلام اور مسلمان۔ اسلام سے مراد سبمیشن، جو ورژن اللہ کی طرف سے اس وقت دیا جاتا تھا، اللہ کا تقاضا یہ ہوتا تھا کہ اس کے سامنے انسان اپنے آپ کو سبمٹ کر دے اور اس کو تسلیم کر لے، اس پہ عمل کرے۔ یہ اسلام کے معنی۔ لہٰذا جو صحیفہ آیا، جو کتاب آئی، جو شریعت آئی، تقاضا یہ تھا کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے اور اس کے سامنے، اللہ کے فیصلے کے سامنے سبمٹ کر دیا جائے۔ جو اس کے سامنے سبمٹ کرتا تھا وہ مسلمان تھا۔ لہذا آدم کے ماننے والے بھی مسلمان، نوح کے ماننے والے بھی مسلمان، ابراہیم کے ماننے والے بھی مسلمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والے بھی مسلمان، اور محمد مصطفیٰ کے ماننے والے بھی مسلمان۔ دین وہی رہا ہے، جو عقائد تھے، جو آئیڈیالوجی تھی یا جو فلسفہ تھا دین کا، جو تعلیمات ہیں وہ یہی رہے ہیں۔ معمولی چینجز ہوئے ہیں شریعت میں جو لاز تھے، پریکٹیکل لاز، ڈیلی جو لاز ہوتے ہیں، اس میں چینجز ہوئے ہیں مختلف ادوار میں اکارڈنگ ٹو دی سچویشن، کہ جو اس وقت سوسائٹی کی سچویشن ہوتی تھی، بشر جس درجے میں پہنچا ہوا تھا، جو زمان و مکان کے اعتبار سے ضرورتیں تھیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ شریعت میں اپ گریڈ ہوا ہے، شریعت میں تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اور وہ تو اور مدینہ اور مکہ کے یہ جو دو دور ہیں، خود یہ دور دو مختلف ہیں۔ مکہ میں جو نماز پڑھی گئی وہ 2 رکعت ہی پڑھی گئی، 3 رکعت اور 4 رکعت کی نماز مکہ میں نہیں تھی۔ مکہ والی نماز صرف 2 رکعت نماز تھی، بلکہ اگر اس کی بھی آپ ہسٹری دیکھیں کہ نماز شروع کیسے ہوئی اور وہ کیا ہوتی تھی،
اور پھر شدے جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہوئی. انیشلی جو نماز ہے وہ تو صرف رات کے وقت، رات کی تاریکی میں پیغمبر کو، اور جو اس وقت مسلمان تھے ان کو حکم تھا کہ رات کی تاریکی میں اٹھیں اور کھڑے ہو جائیں بارگاہ الہی کے سامنے، اور جو قرآن مجید اس وقت نازل ہوا تھا اس میں سے جتنا حصہ یاد ہے پڑھ سکتے ہیں، وقت میں جتنی گنجائش ہے بس اس کی تلاوت کریں. یہ ہے نماز کی ابتدائی شکل. رات کو جب دنیا سو رہی ہے، چونکہ آس پاس مشرکین کے گھر تھے، آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کو پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں. مسجد میں آپ نہیں جا سکتے، مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. تو شروعات نماز یہ ہے کہ بس رات کا قیام تھا. رات کا قیام اور تلاوت قرآن کا نام نماز تھا. پھر جیسے جیسے حالات بہتر ہوئے، وقت گزرا، تو وہ اس میں اضافہ ہوا رکوع کا، سجدے کا، اور پھر وہ 2 رکعت کی نماز تھی. پھر جب ہجرت ہوئی اور پیغمبر مدینہ تشریف لے آئے تو یہ 3 رکعت اور 4 رکعت کا اضافہ وہاں پہ ہوا. مدینہ کے اندر زکوٰۃ ان معنوں میں نہیں تھی جن معنوں میں پھر وہ مدینہ میں فرض ہوئی اور آج تک موجود ہے. مدینہ میں صرف چیریٹی تھی ان جنرل سینس. یہ جو زکوٰۃ کی ڈیٹیلز ہیں کہ کس کس چیز پہ زکوٰۃ ہے، کتنا آپ کے پاس نصاب ہو تو اس میں کتنی زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں مکہ میں نہیں تھی. مکہ میں صرف یہ تھا کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ آپ دیتے رہیے. اللہ کے راستے میں کوئی ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، آپ کے پاس اضافی ہے، آپ دے دیں. اللہ سے اجر و ثواب کی خاطر جو اس نے دے رکھا ہے تھوڑا بہت خرچ کرتے رہے. جیسے ہمارے یہاں رواج ہے یہ نظر و نیاز کا. ہمیں بلکہ مقدار میں نہ زکوٰۃ دینا پسند ہے نہ خمس دینا پسند ہے. صرف حلوہ پکا کے خود کھا لیں اور 4 آدمیوں کو بلا کے کھلا لیں. یہ آسان نسخہ ہم نے اپنا بنا لیا. میں مخالف نہیں ہوں نظر و نیاز کا، بے شک ہر روز خود پکائیے، ہر روز کھائیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نظر و نیاز سے زکوٰۃ سے جان چھڑوا لیں یا خمس سے جان چھڑوا لیں. ہر روز بھی نظر و نیاز کریں، ہر روز نظر و نیاز کریں، لیکن قیامت کے دن حساب ہوگا کہ زکوٰۃ دی تھی یا نہیں دی تھی، خمس دیا تھا یا نہیں دیا تھا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ سارا دن نفل پڑھتے رہیں اور جو فرض نماز ہے وہ نہ پڑھیں، ساری رات کھڑے ہو کے نوافل پڑھیں اور فجر کا وقت ہو تو سو جائیں، تو وہ ساری رات کے پڑھے ہوئے نوافل جو ہیں ونڈو سے باہر چلے جائیں، پھینک دیے جائیں. نعرہ حیدری، حیدری. ہاں، یہ نوافل سب جو ہیں ان کا فائدہ اس صورت میں ہے، یہ سونے پہ سہاگا ہے لیکن پہلے سونا تو ہونا چاہیے. یہ سونے پہ سہاگا ہے لیکن سونا ہو تو اس کے اوپر سہاگا لگایا جائے. اور یہ آئسنگ آن دا کیک ہے، لیکن پہلے کیک تو ہو، پھر آئسنگ تو اس کے بعد کی بات ہے. تو ساری رات نوافل پڑھیں کھڑے ہو کے، اور صبح کی فجر کی نماز واجب جو ہے 2 رکعت وہ نہ پڑھیں، تو یہ سب نوافل فضول، کوئی ثواب نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہر روز نظر و نیاز کریں اور ہر روز حلوہ کھائیں اور کھلائیں. لیکن جب آپ نے اپنی سالانہ آمدنی کے اوپر نہ زکوٰۃ دی نہ خمس دیا تو عزیزان گرامی تو سب بیکار ہے. پرائیورٹیز ہمیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. اور بائی دا وے میں باتیں یہ گھما پھرا کے ادھر ادھر سے لا کے یہ باتیں جو کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ یہی دن اور یہی راتیں ہیں سیکھنے کی. عزیزان گرامی ان مجالس کا ایک مقصد ہے، یہ مجالس ہمیں خدا کے نزدیک کریں، یہ مجالس ہمیں پیغمبر کے نزدیک کریں، یہ مجالس ہمیں محمد و آل محمد کے نزدیک کریں، اور ہم اسوہ اہل بیت کے اوپر عمل کر سکیں تو ہماری مجالس کامیاب ہے. جو پریکٹیکل گفتگو ہے، جو کام کی بات ہے.
باقی اب وقت بہت ہے انشاءاللہ ہمارے پاس، وہ باقی باتیں بھی ہوں گی. تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ زکوٰۃ بعین مانا کہ جو اب ہے ڈیٹیل سسٹم میں، یہ مکہ میں نہیں تھی، یہ مدینہ میں واجب ہوئی. اور اسی طرح سے بہت ساری اور ڈیٹیلز جو ہیں، خمس بھی وہاں مدینہ میں واجب ہوا، مکہ میں نہیں تھا. تو یہ تبدیلیاں تو ہم صرف مکی اور مدنی دور میں دیکھ رہے ہیں. پیغمبر بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، امت بھی وہی ہے، اور کتنا فرق ہے مکہ اور مدینہ میں. تو اندازہ فرمائیے کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، اور اس نبی کے بعد دوسرا نبی، اور صدیوں اور ہزاروں سال کے جو فاصلے ہیں اس میں کتنی تبدیلیاں ہوئی ہوں گی. لیکن کچھ تبدیلیاں وہ تھیں جو خود خدا کرتا تھا اور اس کا رسول کرتا تھا، اور وہ آتھورائزڈ چینجز تھے، اس لیے کہ اتھارٹی خود چینج کر رہی ہے. اور کچھ تبدیلیاں وہ ہوتی تھیں کہ جو لوگ از خود کرتے تھے ان کے اندر، اور وہ انآتھورائزڈ ہوتی تھی. وہ ان آتھورائزڈ چینجز جو ہیں انہیں بدعت کہا جاتا ہے، انوینشنز کہا جاتا ہے، اور وہ ان آتھورائزڈ تھی. بہرحال شدے یہ سلسلہ حضرت آدم سے لے کے 1,24,000 نبی، ان میں سے 313 رسول اور 5 اولو العزم نبی، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد المصطفیٰ. ایک صلوات بآواز بلند. دین اور بشریت یہ دونوں ساتھ ساتھ نشو نما پر رہے. دونوں دین، اور کل بتایا تھا نا کہ یہ دین کیا ہے؟ یہ دنیا میں جینے کا سلیقہ ہے، دنیا میں جینے کا طریقہ ہے، الہی طریقہ. اس دنیا کو برتنے کا نسخہ ہے کہ یہ پروڈکٹ جو اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے اور ہمیں دیا ہے، اس پروڈکٹ کو ہم کیسے استعمال کریں، اس کا نام دین. اس لیے دین اور دنیا کا رشتہ چولی دامن کا رشتہ ہے. اگر آپ دین کو سامنے رکھے بغیر زندگی بسر کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے اس مشین کو اس کے مینول کے بغیر اپنی مرضی سے آپریٹ کرنا شروع کر دیا. غلط سلط. اس کو آپ نے رجسٹر بھی نہیں کیا، اور اس کو صحیح طریقے سے آپ نے اسمبل بھی نہیں کیا، اور صحیح طریقے سے اس کو آپریٹ بھی نہیں کر رہے. تو بشریت، انسانیت، ہیومن سوسائٹی، ہیومن کلچر، ہیومن سیولائزیشن اور دین، یہ دونوں ساتھ ساتھ پلے اور بڑے. اور ہوتے ہوتے پھر انسان جب میچورٹی کی ایج میں داخل ہو گیا اور اس قابل ہو گیا کہ وہ پیغام کو صحیح طرح سے سمجھ بھی سکے اور اس کو آئندہ نسلوں کے لیے پریزرو بھی کر سکے، تو جب اس مرحلے پہ بلوغ کی منزل میں جب انسانیت پہنچی تو اللہ نے اپنا آخری نبی، آخری پیغام دے کے دنیا میں بھیج دیا. یہ اس وقت جب انسانیت بلوغ کی منزل میں پہنچی. اور اس کا ہمارا شاہد یہ ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نبی سے پہلے جتنے نبی آئے تھے اور ان کی جتنی کتابیں آئی تھیں وہ سب کی سب ٹیمپر ہوئی ہیں، اور وہ ہمیں مناظرہ کر کے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود یہودی مانتے ہیں، خود عیسائی مانتے ہیں کہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے ان کی کتابوں میں. ان کے پاس اوریجنل کتاب نہیں ہے، ترجموں کے ترجمے، اوریجنل لینگویج میں اوریجنل ورڈ نہیں ہے کسی کے پاس بھی، لیکن چینج ہوئی ہیں، ٹیمپرڈ ہوئی ہیں، تبدیل ہوئی ہیں، ترجمے ہوئے، اور ترجموں کے بھی آگے ترجمے ہوئے. لیکن یہ صرف ایک کتاب ہے کہ 1400 سال گزر گئے، 1400 سال، لیکن آج بھی اپنی اوریجنل لینگویج میں لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف جس طرح سے نازل ہوئی تھی اسی طرح سے آج بھی موجود ہے.
یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ امت اب بلوغ کی منزل پہ پہنچ چکی تھی اور اس اہل ہو چکی تھی کہ اس پیغام کو لے سکے اور اس کو پریزرو کر سکے. لہٰذا اس کے بعد نہ کسی اور کتاب کی ضرورت نہ اور کسی نبی کی ضرورت. دنیا میں ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں، ملینز کی تعداد کہ جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے، بچے سے لے کے بوڑھے تک زبانی یاد ہے. اور ہر ملک میں اس گلوب میں آپ جہاں جائیں قرآن ملتا ہے. اٹھا کے دیکھیے، ایک لفظ چھوڑ ایک حرف کی تبدیلی دکھا، ایک حرف. لیکن عزیزان گرامی، یہ جب پیغمبر آئے اور انہوں نے اس قرآن کو لوگوں تک پہنچایا اور یہ آخری پیغام، آخری میسج، تو اس میں لفظی تحریف تو نہ ہوئی، لفظ تو تبدیل نہ ہوئے، لیکن یہاں پر بھی ایک ٹریجڈی ہو گئی. اور وہ کیا تھی؟ تحریف لفظی نہ ہوئی مگر تحریف معنوی ہو گئی. وہ جو ٹیمپرنگ ہوئی وہ انٹرپریٹیشنز کی ہوئی. انٹرپریٹیشنز جو ہے اس میں لوگوں نے ڈنڈی ماری، اس لفظ کے معنی یہ نہیں ہے، اس لفظ کے معنی وہ ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ آخر اس کا کوئی علم، جب خدا کو اتنا اصرار ہے اور خدا کے نبی کو اتنا اصرار ہے کہ یہ چونکہ فائنل میسج ہے، یہ فائنل ٹیکسٹ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے نا کہ کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہونی چاہیے اور صبح قیامت تک اسی کو رہنا ہے، تو کیا اس کا انتظام کرنا خدا اور اس کے نبی کا وظیفہ تھا یا نہیں تھا؟ جبکہ بعد میں کوئی نبی نہیں آنے والا، اب بعد میں کوئی رسول نہیں آنے والا، اب بعد میں جبریل نے آ کے اس کی کوئی کریکشن نہیں کرنی ہے، تو حفاظت کتاب کا اس تحریف معنوی سے کیا انتظام کرنا خدا اور اس کے رسول کا وظیفہ تھا یا نہیں تھا؟ یقیناً عقل سلیم رکھنے والا ہر انسان یہ کہے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ وظیفہ تھا کہ وہ جس طرح سے اس کے الفاظ کی حفاظت کرے اسی طرح سے اس کے معانی کی بھی حفاظت کرے. اور اسی وظیفے کو پورے کرنے کے لیے خدا نے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کر دیا کہ نبوت ختم ہو رہی ہے، اب امامت حافظ قرآن بن کے رہے. یہ احسان ہے اہل بیت محمد مصطفیٰ کا کہ قرآن کے صحیح معانی اور صحیح مفاہیم یہ انہی کے ذریعے سے آج تک موجود ہیں اور محفوظ ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر پہرا دیا ہے علی کی ذوالفقار میں. اس حفاظت قرآن کو چادر تطہیر کے نیچے محفوظ کیا گیا ہے. جناب سیدہ کی اس چادر اور امیر المومنین کی ذوالفقار اور پھر حسن و حسین کے خون نے اس کی حفاظت کی. باقر و صادق نے اس کی خاطر زحمتیں اٹھائی ہیں اور کاظم نے اس کی خاطر جیلیں جھیلی ہیں. اور آپ کے آئمہ نے یہ جو قربانیاں دی ہیں اسی حفاظت کتاب کی خاطر قربانیاں دی ہیں. اب اندازہ ہے کہ یہ قرآن، یہ کتاب کتنی قیمتی ہے، ہمیں کتنی عزیز ہونی چاہیے، کتنے شوق سے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، کس کمٹمنٹ کے ساتھ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر ہمارے آئمہ نے اپنی جانیں نچھاور کی اور اپنی زندگیاں صرف کی ہیں کہ کتاب خدا کے معنی تبدیل نہ ہوں. باقی کی گفتگو انشاءاللہ کل آگے بڑھائیں گے عزیزو. اس اللہ کے پیغام کی حفاظت یہ امامت کا فریضہ تھا. پیغام مکمل ہو گیا، پیغام لوگوں تک پہنچ گیا، لیکن اب اس پیغام کی حفاظت کی ضرورت تھی، حفاظت کی ضرورت تھی. اور اگر حفاظت نہ کی جائے تو پھر پہنچانا نہ پہنچانا ایک جیسا ہے. میں آپ کو ایک طرف اشارہ کر رہا ہوں، ایک لطیف سا
کہ وہ کیوں کہا گیا تھا کہ اگر یہ کام نہ کریں تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے تعمیر کر دی، ایک چیز بنا دی، لا دی، لیکن اگر اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا تو لانا نہ لانا ایک جیسا ہے۔ تو غدیر کے میدان میں پیغمبر کو خدا نے یہی تو کہا تھا کہ اگر محافظ کا اعلان نہ کیا تو 23 سال میں جو کیا ہے اس کا کرنا اور نہ کرنا ایک جیسا ہو جائے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر یہ ایک کام نہ کیا، محافظ کا اعلان نہ کیا، محافظ کو انٹروڈیوس نہ کروایا، اس کو اس کے دفتر تک نہ پہنچایا، اس کو اس کے آفس تک نہ پہنچایا، تو گویا کہ آپ نے یہ 23 سال جو زحمت کی ہے یہ سب بیکار چلی جائے۔ تو امامت کا سب سے بڑا فریضہ وہی جو کار رسالت ہے اس کی حفاظت ہے۔ کار رسالت کی حفاظت یہ کار امامت ہے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ امامت کیا ہے، کار رسالت کی حفاظت کار امامت ہے، اور یہ رسول رسولوں کا رسول ہے، یہ رسول رسولوں کا رسول ہے، اور اس کی کتاب کتابوں کی کتاب ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء تھے ان سب انبیاء کی تعلیمات کا وارث محمد مصطفیٰ ہے، اور جو صحیفے آدم لے کے آئے تھے عیسیٰ کی انجیل تک جو کچھ نازل ہوا تھا اس کا نچوڑ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اب اس کی حفاظت کار امامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ۔ ایک ایک نبی کا وارث اس لیے کہ وہ کار رسالت جو آدم سے محمد تک ہوا تھا اس کا ورثہ دار، اس کا وارث حسین ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ہے مقام امام حسین۔ کربلا 1,24,000 نبی کی کربلا کو اور ان کی قربانیوں کو بچانے کا نام ہے۔ یہ کربلاؤں کی کربلا ہے۔ ابراہیم نے بیٹا قربان کرنا چاہا تھا، ان کی کربلا منا تھی، مگر حسین کی منا کربلا ہے۔ ابراہیم کی کربلا منا تھی اور حسین کی منا کربلا ہے، اور حسین نے وہ کام کر دیا کہ جو ابراہیم خلیل سے نہ ہو سکا۔ ابراہیم خلیل کے ہاتھ کانپتے تھے، آنکھوں پہ پٹی باندھنا پڑی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھنا پڑے، لیکن خلیل کربلا کو نہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھنا پڑی نہ اپنے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں باندھنا پڑے۔ یہ ہے امامت کا مقام، اور یہ ہے منتہائے کمال کہ جس پہ حسین نے قدم رکھا ہے، اور اس کا تذکرہ آئندہ مجالس میں آئے گا۔ تو عزیزان گرامی، انبیاء کی اس میراث کی حفاظت کرنے کے لیے حسین کربلا کی طرف رواں دواں تھے، اور آج حسین کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ آج حسین کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ کل جب کربلا کے نزدیک پہنچے تھے تو یزیدی فوج کا ایک جرنیل تھا ہر کے نام کا، اس نے 2000 کے سپاہیوں کے ساتھ آ کے حسین کو گھیر لیا تھا۔ حسین نے دیکھا ہر ہے اور اس کے ساتھ 2000 اس کے سپاہی ہیں۔ حسین کو لگا جیسے یہ پیاسے ہوں۔ حسین نے کہا عباس، علی اکبر، اون، محمد، یہ میرے نانا کی امت ہے، یہ انسان ہے، اور ان کے ساتھ گھوڑے ہیں، جانور ہیں، بے زبان ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ پیاسے ہیں۔ مشکوں کے منہ کھول دو اور پیاسوں کو سیراب کرو۔ حسین نے پانی فراہم کیا، ایک مرتبہ مشکوں کے منہ کھول دیے گئے، پیاسوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ ایک ان میں سے ایسا شخص تھا اور کے لشکر میں جو یہ روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا
کہ جب پانی کا وہ مشکیزہ مجھے دیا گیا اور میں نے اس کو ڈیسپریٹ ہو کے جو کھول کے پینا چاہا تو میں پانی پی نہ سکا، بلکہ وہ پانی میں نے ضائع کر دیا. پانی جو ہے وہ زمین پہ سارے کا سارا انڈے لگ گیا. وہ کہتا ہے مجھے پانی کا ایک مشکیزہ اور دیا گیا. چھوٹے چھوٹے مشکیزے ہوتے ہیں، ایک مشکیزہ مجھے اور دیا گیا. پانی گر گیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اور کہتا ہے میں اتنا مبہوت تھا، اتنا مبہوت الحواس تھا، اتنا گھبرایا ہوا کہ وہ دوسرا بھی مجھ سے پیا نہ گیا اور وہ پانی میں نے زمین پہ گرا دیا. کہتا ہے اتنے میں ایک بزرگ وہاں کرسی پہ بیٹھے تھے، وہ خود کرسی سے اٹھے اور وہ میرے نزدیک آئے اور انہوں نے کہا کہ عباس مشکیزہ مجھے دو، یہ بہت پیاسا ہے، لگتا ہے بہت پیاسا ہے، مشکیزہ مجھے. ان بزرگوار نے وہ مشکیزہ اپنے ہاتھ سے کھولا اور مجھ سے کہا کہ تو بس اپنے ہاتھ یوں پھیلا، میں تجھے پانی خود پلاتا ہوں. اور بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے انہوں نے وہ پانی مجھے پلایا اور اس طرح سے پلایا کہ میں سیراب ہو گیا. جب میں سیراب ہو گیا نا اور میں ذرا پیچھے اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ یہ بزرگوار کون ہیں جنہوں نے مجھے آ کے اس طرح سے پانی پلایا؟ کہا رے تو انہیں نہیں پہچانتا؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتا. کہا یہی تو حسین ہے. کہا یہی تو حسین ابن علی ہے جنہوں نے خود آ کے کرسی سے اٹھ کے آ کے تمہیں پانی کا یہ مشکیزہ اپنے ہاتھوں سے پلایا. عزیزو یہ ہے امامت اور یہ ہے انسانیت کہ دشمن بھی ہے اور وہ گھیرا ڈالنے کے لیے آیا ہے اور پیاسا ہے تو بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی مطالبے کے حسین نے اس کو پانی دیا ہے. اور پھر عزیزو یہ وہی حسین ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے کھڑا تھا کہ یہ پیاسا ہے، اسے پانی کا ایک گھونٹ پلا دو. یہ تبدیلیاں ہیں اور وقت کی کیسے کیسے ہوتی ہیں. وہی جس نے پورے لشکر کو سیراب کیا تھا آج وہ ان کے سامنے ششماہے بچے کو لے کے کھڑا ہے اور کہتا ہے یہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا. عزیزو ہر کے ساتھ وہاں پہ گفتگو ہوئی، مباحثہ ہوا اور پھر فائنلی ہر نے اپنی مجبوریاں بتائیں. جب مولا وہاں سے چلنے لگے تو روایت میں ملتا ہے کہ ہر نے مولا کے گھوڑے کی لگام کو یوں پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں میں آپ کو اب کہیں جانے نہیں دوں گا، مجھے حکم ہے، میں افسر ہوں اور یہ میری ماموریت ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اب آپ کو یہاں سے گرفتار کر کے امیر کے پاس کوفہ لے کے جاؤں. اس کا یہ کہنا تھا کہ حسین کہتے ہیں سکلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری یہ مجال کہ تو ہمارے گھوڑے کی لگام کو پکڑے. بس مولا کا یہ کہنا تھا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ ایک بہت بڑا جملہ تھا جو حسین نے کہہ دیا تھا. اور ہر نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے حسین، کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو مجھے یہ کہہ سکتا آپ کے علاوہ. یہ جملہ میری ماں کا نام کوئی نہیں لیتا، اور اگر کوئی لیتا تو میں اس کو ترکی بترکی جواب دیتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ ہے، آپ کی ماں فاطمہ ہے، میں آپ کو یہ جواب نہیں دے سکتا. میں سمجھتا ہوں بس یہی نیکی میں سمجھتا ہوں ہر کے کام آ گئی. یہی احترام فاطمہ جو ہر نے جس کا وہاں اظہار کیا تھا، بس یہی ایک ادا ہر کی خدا کو پسند آ گئی. اور نتیجہ کیا ہو گیا کہ ہر سے وہ حضرت ہر بن جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے ہر میں کتنی تبدیلی آئی اور کیا اس کی صورتحال تھی. عاشور کے دن صبح سویرے ہر اپنے گھوڑے پہ بیٹھا اور اپنا مائنڈ بنا رہا ہے کہ مجھے اس جہنمی لشکر سے نکل کے مولا کی خدمت میں جانا ہے. گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک مرتبہ ڈوبا ہوا ہے سوچ کے اندر. ایک شخص آیا اس کے پاس، وہ کھڑا ہوا، اس نے ہر کے تیور دیکھے. اس نے کہا ہر ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی اور یہ تمہارا رنگ جو ہے وہ پیلا ہے اور تمہارے جسم پہ کپکپی تاری ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بہادر سردار کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی اور تیری یہ حالت ہے. جواب میں ہر نے کہا کہ نہیں، میں ڈرپوک نہیں ہوں، لیکن میں اس وقت اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے بالکل درمیان میں دیکھ رہا ہوں. میرے ایک طرف جنت ہے،
میرے ایک طرف جہنم ہے۔ اور پھر اس کے بعد حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور کہا کہ میں تو جہنم میں جانے کا نہیں ہوں، میں تو حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں، اور میں اس نبی کے نواسے کی خدمت میں جا کے معافی کا طلبگار ہوں گا۔ ادھر سے وہ حر چلے ہیں، ادھر سے حسین کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ کہا عباس میرا مہمان آ رہا ہے، آگے بڑھو اور جاؤ اور میرے مہمان کا استقبال کرو۔ حر آئے، ایک مرتبہ مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا مولا حلی من توبت، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں ہی آپ کو گھیر کے یہاں لایا تھا، مگر میں مجبور تھا اور مجھے معلوم نہ تھا بات یہاں تک پہنچ جائے گی، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے فوراً اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور کہا حر بھائی تیری توبہ قبول ہو چکی، تیرا نام محضر شہداء میں لکھا ہوا ہے اور میرے نانا تیرا انتظار کر رہے ہیں، تیری شفاعت جو ہے وہ ہم خود کریں گے، حر بھائی تیری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ حر آئے تھے، پیغام کسی طرح سے میسج خیمے تک چلا گیا، بیویوں کو پتا چلا تو زینب نے کہا فضا جاؤ اور بھائی حر سے کہو، بھائی حر کیسے وقت آئے ہو، ہم تمہاری کوئی خاطر نہیں کر سکتے، تم ہمارے پاس آئے ہو مگر ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی شربت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے جو فاطمہ کی بیٹیاں تمہارے پاس مہمان سمجھ کے بھیج سکیں۔ یہ سننا تھا۔ حر نے کہا مولا بس اب اس سے زیادہ جیا نہیں جاتا، آپ مجھے اجازت جہاد دیجئے، مجھے اجازت جہاد دیجئے۔ اور ایک مرتبہ اجازت جہاد چاہی، اور جب مل گئی وہ اجازت تو کہا اس سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں شہید ہوں، میں چاہتا ہوں میرے سامنے میرا بیٹا شہید ہو تاکہ میں تیری شہادت کا ثواب بھی حاصل کر سکوں اور مجھے اطمینان بھی ہو کہ میری شہادت کے بعد میرا بیٹا کہیں مولا کو چھوڑ نہ جائے، اس لشکر کو چھوڑ نہ جائے۔ جاؤ میرے ہوتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے مولا پہ اپنی جان قربان کر دو۔ ارے حر کا بیٹا گیا، میدان میں لڑا، داد شجاعت دی۔ ایک مرتبہ جوان جب گھوڑے سے نیچے اترا، گھوڑے سے نیچے گرا زخمی ہو کے، حر دوڑ کے گئے جا کے کہ اپنے جوان کے لاشے کو اٹھائیں، مگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مولا حسین پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے جوان کو اٹھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حر نے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا تو مولا کہتے ہیں حر کبھی بوڑھے باپ نے بھی جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہے؟ ارے ہم کاہے کو ہیں، ہم یہاں پہ موجود ہیں، تمہارے بیٹے کا لاشا ہم اٹھائیں گے مگر بوڑھے باپ کو نہیں اٹھانے دیں گے۔ میں کہتا ہوں مولا آپ نے حر کو تو اس کے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانے دیا، مگر علی اکبر کا لاشا جب آپ اٹھا رہے ہوں گے کیا کوئی ہوگا جو آ کے کہے گا کہ جوان بیٹے کا لاشا ہے اور بوڑھا باپ کیسے اٹھا رہا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔